بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ معذرت خواہ ہوں، ایک دن کا گیپ آ گیا کیونکہ کھانسی بہت تھی اور تھوڑی سی بات کرتا تھا تو کھانسنا شروع کر دیتا تھا، بات ہو نہیں پاتی تھی۔ ابھی بھی طبیعت خراب ہے لیکن چیزیں بہت اہم ہیں، پہلے سے طبیعت بہتر ہے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ ایک تو معاملہ یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے، اس پر جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کے جو بیانات ہیں اس سے کچھ تاثر اور ابھر رہا ہے، لیکن جو خان صاحب نے بات کہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایک بڑا اس میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ تو میں ساری باتیں جو فیکٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اس بات پر بڑی شدید برہمی کا اظہار کیا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ گفتگو میں کہ اتنی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں، اتنی لوگ ہمارے زخمی ہوئے، اتنے لوگ مسنگ ہوئے، اور اس قدر یہ جو ایک ظلم و بربریت جو ہم نے وہاں پر دیکھی، تو وہ جو ہے آپ اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ اس پر نہ احتجاج کر رہے ہیں، نہ آپ نے اس پر کوئی درخواستیں دی ہیں، نہ آپ نے ان لوگوں کے پوسٹ مارٹم کروائے ہیں، نہ آپ نے ان لوگوں کی تصویریں جاری کی ہیں، نہ آپ نے ان لوگوں کے خاندانوں سے مل کر جا کر بات کی ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک شخص بھی اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس خاندان پر جتنا ظلم ہوتا ہے کیا آپ کو اندازہ ہے؟ اور یہاں پر درجنوں سینکڑوں کے حساب سے لوگ مسنگ ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اور ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر وہاں پر نہیں ہو سکتا تھا کچھ اسلام آباد میں اور یہاں پنجاب کی عدالتوں میں اور ہاسپٹلز میں، تو آپ کے پی میں وہاں پر آتے، ان لوگوں کے آپ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروائے؟ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے بیانات کیوں نہیں چلے؟ ان کی تصاویر کیوں نہیں چلی؟ تو جس پر جو لیڈرشپ ہے، میں گوہر ایوب صاحب کا نام لوں گا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ اس طریقے سے فرنٹ پٹ پہ کھیلیں گے اور اس طریقے سے ہم حکومت کے ساتھ جائیں گے تو پھر حکومت ہم سے بات کرے گی، وہ کہیں گے کہ آئیں ہم اس پر بات کرتے ہیں، تو آپ جیل میں ہیں تو ہم کس سے بات کریں گے؟ ہمیں کیا اختیار ہوگا بات کرنے کا؟ تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ اگر آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بات کریں، لیکن بات کا آغاز کمیشن سے ہوگا۔ یہاں پر انصار عباسی اور دوسرے لوگوں سے یہ خبریں چلوائی گئیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہ پیشگی مطالبات جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں اور کسی مطالبے کے بغیر مذاکرات شروع کرنے کی پی ٹی آئی نے بات کی ہے، اور پھر جو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ مذاکرات شروع بھی ہو چکے ہیں، سلام دعا بھی ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے جو شہیدوں کا اور جو زخمیوں کا اور جو یہاں پر بربریت ہوئی ہے اس ایشو کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت آ کے ہم سے بات کرے گی تو آپ، یہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، آپ ان سے بات کریں، لیکن کمیشن جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن اناؤنس کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور یہاں پر کیا صورتحال ہوئی اور کس طریقے سے خبریں چلوائی گئیں پیشگی مذاکرات کی، جو سرخیل رپورٹر ہیں ان کے حکومتی، انہوں نے جس طریقے سے خبریں چلائیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں مایوسی پھیلائی اور یہ ایسا تاثر دیا کہ جس طرح کوئی مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ مذاکرات کس چیز کے، یعنی آپ کے بندے مارے ہیں انہوں نے، آپ کے لوگ زخمی کیے ہیں، آپ کے لوگ شہید کیے ہیں، سر عام سیدھی گولیاں ماری ہیں، اور آپ کس چیز سے، کس جماعت سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے اس طرح کے مذاکرات کی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، اب میں آپ کو پوری یہ بات بتا رہا ہوں، فرام ہارسز ماؤتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب اب عمر ایوب نے یہ کہا کہ ہم کس سے بات کریں گے، یعنی ہم سے جو اگر، تو پھر ہمارے پاس کیا مینڈیٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کمیٹی بنا دیتا ہوں۔ اب سنیے، اس کمیٹی میں علی ظفر، حامد رضا، سلمان اکرم راجہ، یہ 4 بندے اس کمیٹی میں انہوں نے شامل کیے تھے۔ بعد میں عمر ایوب صاحب نے یہ پیغام بھیجا رپورٹڈلی کہ اس میں چیف منسٹر کے پی علی امین گنڈا پور کا نام نہیں ہے،
ان کا نام جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، کیونکہ باہر ایک عجیب سا پروپیگنڈا ہے اور اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں چل رہی ہیں. تو علی امین کا اگر نام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا چیف منسٹر ہے ہم اس کو وی آر پٹنگ ہم ڈاؤن. اس پر عمران خان صاحب نے اس کو اوکے کیا اور یہ جو آرگیومنٹ تھا اس کو تسلیم کر کے انہوں نے علی امین گنڈا پور کا نام بھی اس میں ڈالا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ علی امین گنڈا پور بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اب جو اس وقت ہمیں جو صورت نظر آئی مذاکرات کے لیے، جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں وہ انتہائی کمزور بیانات ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو عمران خان صاحب نے کہی. عمران خان صاحب نے کہا کہ جو شہید ہیں پی ٹی آئی کے، جو زخمی ہیں پی ٹی آئی کے، جو مسنگ پرسن ہیں پی ٹی آئی کے، جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف بھرپور آپ نے آواز اٹھانی ہے، اور اگر کسی کا کوئی ہمارے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، لیکن ہم نہ اپنے شہیدوں کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اپنے زخمیوں کو چھوڑ سکتے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان میں غلامی ختم کرانے کے لیے، پاکستان میں تبدیلی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اتنی ہمت سے بہادری سے وہ لڑیں آ کے، ان کی بات کو میں نہیں پیچھے ہٹ سکتا، ان کی بات کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اور اگر کوئی ہمارا بیانیہ نہیں اٹھا سکتا وزن اس کا تو وہ لیڈرشپ علیحدہ ہو جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی. اب عمران خان صاحب نے یہ بات بالکل کہی ہے کہ یہ اب ورکرز، اور آہستہ آہستہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ میں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہتا جس سے کوئی مایوسی پھیلے، کوئی بددلی پھیلے، لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب یہ صرف عوام اور میں رہ گئے ہیں. یہ جو بیچ میں یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ ان کا جو رویہ ہے، جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ان کا رول جو ہے وہ خود یہ اپنے رول کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا اور نہ میں کوئی بات کروں گا، لیکن یہ ایکچولی اب عوام اور ہم رہ گئے ہیں جو اس بات کو ہم اس کو اون کر رہے ہیں، اس کو اسٹرگل کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور ہم آگے لے کے چلیں گے، اور اس معاملے پر ہم نے کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. تو جو کہانی مذاکرات کی جیل کے اندر سے آ رہی ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں تو یہ جو مذاکراتی کمیٹی تھی ان کو کہا گیا کہ آپ کس سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. کس صورت میں؟ کہ جب حکومت اگر بات کرنے کی کوشش کرے، آپ نے شہداء کی بات کرنی ہے، آپ نے اسٹرگل کی بات کرنی ہے، آپ نے مینڈیٹ کی بات کرنی ہے، آپ نے جو تحریک انصاف کا عوام کا جو حق ہے اس کی بات کرنی ہے، تو اگر اس پر حکومت کو بات کرنا چاہے تو یہ کمیٹی جو ہے اس سے بات کرے گی. لیکن یہ نہیں کہ جا کے آپ ان سے مذاکرات شروع کر دیں، اور جس طریقے سے وہ طلال چودھری مذاق اڑا رہا ہے، جس طریقے سے یہ حکومتی صحافی کہ جی وہ پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب تو یہ مذاکرات کی بات کرنے کے لیے آ گئے ہیں. مذاکرات جس صورت میں کہے گئے میں نے آپ کو وہ بتا دی، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لیڈرشپ ہمارے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتی وہ ہمیں چھوڑ دے، وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے، ہمیں کوئی اس پر گلہ یا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ مذاکرات کی حقیقت ہے. یہ اڈیالہ جیل سے فرام ہارسز ماؤتھ یہ خبر آ رہی ہے. باقی جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، وہ ایک ٹریپ ہے اور وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. اللہ نے